مہنور اب سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کیتھیڈرل کی دیواریں میرے ارد گرد تنگ ہو رہی ہیں، فضا سے آکسیجن ایک دم ہی ختم ہو گئی ہے۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، چھت زمین کے قریب آ رہی تھی، مجھے شدید گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے سر دیوار کے ساتھ لگایا اور آنکھیں موند لیں۔ جس ایک شخص کے لیے میں نے آپ کئی برس محنت کرو اور وہ ہی نہ رہے تو کیسا لگتا ہے؟ میں ستاروں سے بھی آگے جانا چاہتا تھا، مگر کس کے لیے؟ اس کے لیے جو مر چکی ہے، جو اس دنیا میں ہی نہیں ہے، جو میری ہی وجہ سے حرام موت مرنے پر مجبور ہوگی۔ مگر سمل تو ایسی نہ تھی، وہ کیسے مر سکتی تھی؟ وہ کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ کیا تم واقعی چلی گئی سمل؟ مجھ سے روٹ کر، منہ موڑ کر تم اس دنیا سے چلے گی؟ کیا تم اتنی سخت ناراض ہو گئی تھی؟ سب سے ناتا توڑ کر چلے گی؟ مجھے چھوڑ دو، میں تمہارا واحد دوست تھا، تمہاری طرح اکیلا، بچپن سے محروم، ہم دونوں ایک جیسے تھے، میں تو تمہارا سب کچھ تھا۔ تم مجھ سے ہی ناراض ہو گئی، تمہیں میرا اعتبار نہیں آ رہا تھا، تم مجھے لالچی سمجھتی رہی۔ کیوں سمل کیوں؟ اگر میں لالچی ہوتا تو تمہارے بجائے مہنور سے محبت کا ڈھونگ رچاتا، اگر میں حسن پرست ہوتا تو تمہارے بجائے مہنور کو پسند کرتا۔ میں تو تمہارا طالب تھا سمل، تمہیں ہی چاہتا تھا۔ تم خود کو بہت بدصورت سمجھتی تھی، تم نے کبھی اپنے آپ کو میری آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اگر دیکھ پاتی تو تم اس دنیا سے سب کچھ سے خوبصورت لڑکی تھی۔ کاش میں تمہیں اپنے جانے کی وضاحت دے کر جاتا، مگر سمل میں لفظوں سے نہیں عمل سے ظاہر کرنا چاہتا تھا، تمہارے باپ کی نظروں میں سرخرو ہونا چاہتا تھا، تاکہ وہ بخوشی تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھما دیں۔ مجھے شیخ جہانگیر کی دولت سے کوئی غرض نہ تھی، مجھے تم سے محبت تھی، سچی محبت، صرف تم سے سمل جہانگیر۔ مجھے جب بھی کوئی کامیابی نصیب ہوئی تو مجھے تم بہت یاد آئی، اپنی ہر خوشی میں مجھے اپنے ارد گرد تمہاری موجودگی کا احساس ہوتا تھا، فضا میں تمہاری خوشبو مجھے محسوس ہوتی تھی، تاریک رات میں تمہاری محبت کے جگنو دکھائی دیتے تھے، مگر تم تو تھی ہی نہیں۔ کیا تم اب مجھے پیچھے بھاگ رہے تھے؟ اب اس اندھی سڑک پر کسی بے منزل مسافت کا مسافر تھا، صحرا میں سورج کی تپش کو آب حیات سمجھ کر میں اس جانب دوڑ رہا تھا۔ پچھلے 3.5 برس تک خود کو تھکا دینے والی ذہنی جسمانی اذیت اپنے آپ کو اس مقصد کے حصول کے لیے دے رہا تھا جو در حقیقت اس لمحے اس پل ختم ہو گیا تھا جب میں تمہارے گھر سے لوٹا تھا۔ تم مر گئی تھی، تم نے میری اس بے وفائی کو دل سے لگا کر موت قبول کر لی تھی جو میں نے کبھی کی ہی نہیں، تم نے میرے انکار کو لالچ سمجھا، تم میری وجہ سے مر گئی سمل۔ میں اس راہ پر تمہارے خواب کی تعبیر ڈھونڈنے نکلا تھا، مگر اپنی محبت کے جگنو کھو بیٹھا۔ مہنور کی سسکیوں کی آواز دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی، میں نے سر اٹھا کر سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ مہنور کے بارے میں سمل نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بہت بہادر، بڑی سے بڑی بات بھی ہو جائے تو وہ نہیں روتی تھی، لیکن وہ اس وقت وہی مہنور بلک بلک کر بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ سمل کو مرے ہوئے 3.5 برس ہو گئے تھے، مگر اس کے اندر سے لگتا تھا کہ جیسے وہ آج ہی مری ہو۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میری آنکھیں روندی ہوئی تھی، میں بہت ڈپریس تھی، اس لیے ادھر آ گئی۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، آپ پاکستان سے یہاں کب آئے؟ 97 کی مئی میں، اس کے بعد واپس نہیں گئے؟ نہیں، میں نے دھیرے سے سر ہلا دیا، اس وقت تفصیلات بتانا میرے بس میں نہ تھا۔ باہر چلیں؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ میں نے اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا، وہ اب ہتھیلیوں سے پس سے اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ اٹھ کھڑا ہوا، ہم دونوں اکٹھے باہر گئے۔ مہنور ایک لمحے کے پیچھے کیتھیڈرل کے پتھروں سے گھری عمارت پر الوداعی نگاہ ڈالی اور پھر تیز تیز قدموں کے ساتھ لش گرین گھاس پر چلنے لگی۔ وہ تیز چل رہی تھی، میں پیچھے رہ گیا تھا۔ تھوڑی دور جا کر وہ رک گئی اور مڑ کر میری طرف دیکھا۔ میری بہن اندر ہے، تم جاؤ، میں بعد میں جاؤں گا۔ میری آواز بہت دھیمی تھی، پتہ نہیں وہ سمجھی بھی تھی یا نہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گئی۔ بھائی سجل شاید پیچھے سے مجھے پکار رہی تھی، میں نے سر موڑ کر نہیں دیکھا۔ اس وقت مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، میرا دماغ بری طرح معاف ہو گیا تھا۔ بھائی، وہ اب میرے قریب آ گئی، میں نے اپنے اندر ڈھونڈتی رہی۔ چلیں، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی مگر میں سن نہ سکا۔ پارکنگ میں جاتے جاتے میری نگاہ فٹ پاتھ پر اس تصویر پر پڑی جو بوڑھا ایک فٹ پاتھ پر آرٹسٹ بنا رہا تھا۔ وہ کافی انہماک سے مختلف رنگوں کو زمین سے بھر رہا تھا۔ اچانک ہی بارش شروع ہوگی، آسمان سے گرتی پانی کی بوندوں نے اس کی تصویر کو بھی نہ بخشا۔ وہ ممار شخص بے چارگی سے ایک طرف کھڑا اپنی کئی گھنٹوں کی محنت سے بنی تصویر کو مٹتے دیکھنے لگا۔ فٹ پاتھ پر موجود دلفریب رنگوں کی بارش نے پانی نے بھی صاف کر کے زمین کو خوبصورتی ختم کر دی، جس طرح میری زندگی سے رنگ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے تھے۔ پہلے وہ سب کچھ سمل کے لیے تھا، اب وہ میری بہنوں کے لیے تھا۔ میرے اپنے لیے پہلے کچھ تھا نہ اب کچھ۔
ایک مشین بن کر میں نے اپنی تمام توانائیاں اپنے بزنس کے لیے وقف کر دی تھیں۔ ماہنور نے کہا تھا سمل مر گئی ہے، وہ مری نہیں تھی، وہ اب بھی زندہ تھی، میری یادوں میں، میرے خیالوں میں، میری سوچوں میں، میرے خوابوں میں۔ دنیا نئی صدی میں داخل ہونے کے قریب آ رہی تھی اور میری منزل قریب آ رہی تھی۔ 12 سال کی عمر میں ہوٹل کی چین بنانے کا خواب دیکھا تھا، خواب اب خواب نہیں رہا تھا۔ خواب تو وہ ہوتے ہیں جن سے خوشی اور امیدیں وابستہ ہوں۔ خواب جاگتی آنکھوں سے دیکھی گئی ہیں، ان خوشیوں کا نام ہے جو حقیقت میں نہیں ہوتی۔ خواب تو امید ہوتے ہیں، میں اچھے وقت، اچھے مستقبل، اچھی زندگی کے لیے خواب محبت سے عبارت ہوتے ہیں۔ میری محبت مجھ سے دور چلی گئی تھی، سو میرا خواب نہیں ڈیوٹی بن کر رہ گیا تھا۔ مجھے اپنی بہنوں کے لیے ڈیوٹی پوری کرنی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، مانچسٹر میں میرے 7 سٹار ہوٹل کی تعمیل کا مرحلہ قریب آ رہا تھا۔ یہ جگہ میں نے شیخ جہانگیر کے ہاتھوں سے چھینی تھی۔ شیخ جہانگیر جنہیں ہوٹل مینجمنٹ کا جائنٹ کہتے ہیں، اس جگہ وہ کئی شاپنگ پلازا تعمیر کرنا چاہتے تھے، اور اب جب میرا ہوٹل بنے گا تو ان کے دل پر کیا گزرے گی، یہ سوچ کر ہی مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اس روز میرے پارٹنر نے مجھے فون کر کے سائٹ پر بلایا، وہ کسی گڑبڑ کا کہہ رہا تھا۔ میرے پہنچنے پر اس نے مجھے اشارہ قطعاً خاموش رہنے کا کہا، وہ شاید ٹھیکیدار کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ چلا گیا تو اس نے ہوٹل کی نامکمل عمارت کے سامنے کھڑے ٹرکوں کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، آج ہمارے آرڈر کی گئی لکڑی پہنچ گئی ہے۔ پھر میں نے جس لکڑی کا آرڈر دیا تھا یہ وہ نہیں ہے، یہ ہماری کسی بھی چوکھٹ پر پوری نہیں آئے گی۔ کیا مطلب؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں حیران رہ گیا۔ یوں لگتا ہے کہ ایک بھی لکڑی کام کی نہیں ہے، شاید آرڈر غلط لکھا گیا۔ مجھے لگتا ہے کسی نے آرڈر میں گڑبڑ کروائی ہے۔ تم ابھی لکڑی کو مت کھولو، میں کچھ کرتا ہوں۔ میں گاڑی کی طرف بھاگا، اور خرم، اگر میں تمہیں ایک ہفتے میں لکڑی نہ ملی تو ہمیں دیوالیہ ہو جائے گا، بینک کی ڈیڈ لائن گزر جائے گی اور ہماری بلڈنگ مکمل نہیں ہوگی۔ کرتا ہوں کچھ۔ بہت گھبراہٹ میں گاڑی میں بیٹھا۔ 2 گھنٹے بعد میں اپنے ٹھیکیدار سے بات کر رہا تھا۔ فوسٹر، وہ کمپنی جہاں سے میں نے لکڑی منگوائی تھی وہ کس کی ہے؟ شیخ جہانگیر کی۔ وہ ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تو میں شیخ جہانگیر تو میرے ساتھ یہ کیا، شام تک بوقت میں میرا ان سے رابطہ ہو پایا۔ جہانگیر اسپیکنگ۔ خرم زید بات کر رہا ہوں۔ کون خرم زید؟ وہ مصروف سے بولے۔ وہی خرم زید جس نے ویمنز روڈ پر والی زمین آپ کے ہاتھوں سے چھینی تھی۔ پھر یہ مسٹر جہانگیر کے بزنس میں رکاوٹ چلتی ہے، دھوکہ نہیں۔ میں نے ایک حرف چبا کر کہا، میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، تمہیں وہ زمین چاہیے تھی سو مل گئی، تو میں اس بات کو بھول بھی چکا ہوں۔ سن شائن وڈ کمپنی آپ کی ہے؟ ہاں۔ کیوں؟ ان کا لہجہ اب الارمنگ تھا۔ آپ اس کو دھوکہ نہیں سمجھتے؟ میرے نزدیک غلط مال سپلائی کرنا دھوکہ ہے۔ اتنا کہہ کر میں نے کھٹاک سے فون رکھ دیا۔ غصے سے میرا برا حال تھا۔ مقابلہ اپنی جگہ، مگر کسی کو بالکل تباہ کر دینا کہاں کی انسانیت ہے۔ آج سے ٹھیک 10 برس پہلے جب شیخ جہانگیر کی بیٹی ماہنور جہانگیر نے مجھے تباہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس نے مجھے نوکری سے دھکے دے کر نکلوایا تھا، مجھے اس کی اشد ضرورت تھی۔ آج اس کے باپ نے میرے ساتھ ویسا ہی کیا۔ کچھ دیر بعد میں ٹھیکیدار فوسٹر نے فون پر بات کر رہا تھا۔ تم کنسٹرکشن سائٹ پر گئے ہو؟ میں نے پوچھا۔ نو سر۔ کام ہو رہا ہے؟ یس سر۔ ایسا کرو، مزدوروں سے کہو کہ ابھی لکڑی کو ہاتھ مت لگائیں۔ سر، یہ آرڈر مسٹر ولسن پہلے ہی دے چکے ہیں۔ اس نے میرے پارٹنر کا نام لیا۔ کہاں اور کچھ کہا مسٹر ولسن نے؟ نو سر۔ وہ رکا اور قدرے توقف سے بولا، اگر ہم اس لکڑی کو استعمال کر لیں تو؟ میں کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، شاید یہ نہ ہو سکے۔ اتنا تو مجھے بھی اندازہ ہے، لکڑی کا کٹ نامناسب ہے۔ میرے پاس ایک حل ہے، تم سائٹ پر پہنچو، میں بتاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے فون رکھ دیا اور آفس سے نکل آیا۔ جاتے جاتے وقت البتہ اپنے سیکرٹری کو دبئی کے ایک سائٹ بک کروانے کا کہا اور اس کا جلدی سے انتظام کرے۔ میرے سائٹ پر پہنچنے کے 10 منٹ بعد ہی وہاں آ گیا۔ پھر سر، کیا حال ہے اس کا آپ کے پاس؟ وہ پوچھنے لگا۔ تم نے لکڑی دیکھی ہے؟ میں نے الٹا اس سے سوال کر دیا۔ نہیں سر، ابھی تو موقع نہیں ملا۔ موقع ملے گا بھی نہیں۔ کیوں سر؟ بیکاز یو آر فائرڈ، کیونکہ میں نے تمہیں فارغ کر دیا۔ جی؟ وہ حیران سا ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ تقریباً 1 سال پہلے اس کی لاپرواہی سے بلڈنگ میں آگ لگتے لگتے بچی تھی۔ اس بات پر میں نے اسے تھپڑ دے مارا تھا اور بہت بے عزتی بھی کی تھی۔ اس بے عزتی کا بدلہ اس نے اپنے بھائی رابرٹ فوسٹر جانسن کمپنی کا مینیجر تھا کی مدد سے مجھ سے لیا تھا۔ میں نے ولسن کو منع کیا تھا کہ وہ کسی کو کچھ نہ بتائے۔ فوسٹر کہہ رہا تھا کہ اسے ولسن نے کچھ نہیں بتایا۔ پھر اسے کیسے معلوم ہوا کہ لکڑی کا کٹ غلط ہے؟ اس نے غلط آرڈر دیا یا پھر آرڈر بعد میں تبدیل کروا دیا؟ میں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا، مگر اس طرح نقصان پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے جتنی بھی فون کمپنیز کو فون کیا، لکڑی کے آرڈر کی ڈیلیوری کے لیے کم از کم مدت 2 ماہ سے کم نہ تھی۔ ہفتے بعد کی میری دبئی کی فلائٹ تھی۔ مجھے شیخ جہانگیر سے اپنے رویے کی معافی مانگنا تھی۔ دبئی جانے سے 1 روز پہلے ہی شیخ جہانگیر نے مجھے میری مطلوبہ لکڑی بھجوا دی تھی۔ ایس جے انٹرپرائزر کا ہیڈ آفس دبئی میں بنی یاس روڈ پر واقع تھا۔ نیلے شیڈز کے شیشوں سے اس کے 20 منزلہ عمارت کا بیرونی حصہ ڈھکا ہوا تھا۔ شیخ جہانگیر کا اپنا آفس
ٹاپ فلور پر تھا۔ ان کی سیکرٹری نے مجھے بغیر ایک لمحے توقف کے اندر بھیج دیا۔ وہ میری آمد سے باخبر تھے۔ ہلکی سی دستک دے کر میں دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ ان کا آفس بہت وسیع، لیوش اور ڈیکوریٹڈ تھا۔ گرے اور اسٹیل کلر کے تھیم میں پورا کمرہ ڈیزائن کیا گیا تھا۔ آفس چیئر، صوفہ سیٹ، پردے، کارپیٹ، وال پیپر، سب کچھ نہایت نفاست انہی رنگوں سے سجایا گیا تھا۔ ان کا ٹیسٹ کا انداز دیواروں پر لگی پینٹنگ سے کر سکتا تھا۔ غالباً ان کو فلمش پینٹر بہت پسند تھے، کیونکہ زیادہ تر فلمش آرٹ ہی کمرے کی دیواروں کی زینت بنا ہوا تھا۔ بالکل ساتھ ہی ایک کافی چیپ سی پینٹنگ لگی ہوئی تھی۔ اتنی خوبصورت کلیکشن کے ساتھ ایک فضول پینٹنگ لگانے کا مقصد مجھے سمجھ نہیں آیا تھا۔ یہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی۔ اس سے پہلے وہ اخبارات میں ہی دیکھا تھا، کبھی کسی پروجیکٹ کا افتتاح کرتے ہوئے، کبھی کسی کنگ کے ساتھ، کبھی کسی پریزیڈنٹ کے ساتھ ڈنر کے موقع پر، کبھی سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے۔ شیخ جہانگیر ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی کے مالک تھے۔ رائل اسٹار اور اخبارات میں اتنے ہینڈسم اور گریسفل نظر نہیں آتے تھے جتنا حقیقت میں تھے۔ سیاہ رنگ کے 3 پیس میں ان کی شخصیت بہت زیادہ دلکش نظر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے ایک نرم سی مسکراہٹ ان کے لبوں کا احاطہ کر لیا۔ وہ اپنی نشست سے اٹھے اور کافی گرمجوشی سے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ کیسے ہو ینگ مین؟ فائن سر، میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ ان کی آنکھیں بالکل سمل جیسی تھی، گہری اور سیاہ، بالکل باقی نقوش مہنور والے تھے، خوبصورت اور دلکش۔ مجھے اپنے رویے پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ خواہ مخواہ ہی میں نے ان سے بدتمیزی سے بات کی تھی، ان کا الزام ٹھہرایا تھا، جبکہ انہوں نے کمال مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہفتے بعد ہی میرا مطلوبہ آرڈر مال بھجوا دیا تھا۔ کیا پیو گے، چائے، کافی یا ٹھنڈا؟ وہ بہت دوستانہ انداز میں پوچھنے لگے۔ بلیک کافی، چینی کے بغیر۔ انہوں نے میرے جواب پر ریسیور اٹھایا اور 2 بغیر چینی کے بلیک کافی آرڈر دے دیا۔ تو مسٹر زید، آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنساتے ہوئے بولا۔ سر، میں بہت شرمندہ ہوں، آپ سے اپنے رویے کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں خفیف سے لہجے میں بولا۔ معافی مانگنے آئے ہو، مگر ابھی تک معافی مانگی تو نہیں۔ ایک لمحے کو رک کر انہوں نے میری چہرے کی تاثرات دیکھے، پھر قہقہہ لگا کر ہنسنے لگے۔ جسٹ کڈنگ، اتنے میں ہی کافی آ گئی۔ ملازم کے جانے کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوئے۔ جس طرح تم نے مجھ سے بات کی اور کوئی بات کرتا تو میں منہ توڑ کر رکھ دیتا، لیکن وہ مسکرائے۔ تم اپنے شہر کے ہو اس لیے بچ گئے۔ ان کو معلوم تھا میرا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ غلطی تمہاری نہیں، وہ کہہ رہے تھے، تمہارے کنٹریکٹر نے ہی گڑبڑ کی تھی۔ اس کے بھائی اوریجنل آرڈر کو چینج کرا دیا تھا، لیکن میں نے پھر بھی مال بھجوا دیا تاکہ تمہیں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ چاہتے تو ناپ بھی بھجواتے، پھر بھی آپ نے بھجوا دیا کیوں؟ میں نے کہا، زہد، تم اپنے شہر کے ہو۔ اٹس خرم۔ میں نے اپنا نام لینا پر زور دیا۔ رائٹ، خرم، اس کا مطلب ہوتا ہے ہیپی مین، لیکن تم تو شکل سے، وہ کہتے کہتے رک گئے۔ میں شکل سے کیا؟ ڈیوڈ، خرم بیکم لگتے ہو۔ آپ نے بیان بدلا۔ اوکے، میں کہہ رہا تھا کہ مغرور لگتا ہوں۔ میں ہنس پڑا۔ مجھے پتا تھا ویسے بیکم بھی لگتے ہو، میں اس سے بہتر ہوں، میں نے اطمینان سے کہا، شکل میں بھی اور گیم میں بھی۔ یو آر اے فٹ بالر۔ وہ حیران ہوئے اور متاثر بھی۔ رائل میڈل کے لیے کھیلتے ہو؟ نہیں، ہیڈلے کے لیے کھیلتا ہوں۔ کبھی کبھی وہ بلا لیں تو کھیل لیتا ہوں، ورنہ کام ہی اتنا ہوتا ہے کہ میں نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ پتا ہے تم کیا ہو؟ میرا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے وہ دھیرے سے بولے۔ آپ بتائیں۔ ہینڈسم، مغرور، ایمبیشیس، روڈ اور فٹ بالر۔ وہ اپنے آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں بس فٹ بالر نہیں ہوں، وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے۔ وہ صحیح کہہ رہے تھے، میری طرح وہ ڈیشنگ پرسنالٹی تھے اور سیلف میڈ انسان تھے۔ ان کی آنکھ ناک بھی میری طرح کھڑی تھی، جس طرح کی وجہ سے وہ مغرور دکھتے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک بے ساختہ پن جو سمل کے چہرے پر بھی میں نے دیکھا تھا۔ چال ڈھال اور ہر انداز اتوار سے ان کا وقار جھلکتا تھا۔ یہ خصوصیات سمل میں تھی، مگر ان کے انداز میں عجز اور عنصر تھا، جبکہ شیخ جہانگیر کے ساتھ ایسا نہ تھا۔ بالکل میری طرح۔ خفت مٹانے کے لیے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ نگاہیں بے اختیار اپنی نامناسب پینٹنگ پر مذکور ہوگی جو شیخ جہانگیر کو جیسے آرٹ لور کے کمرے میں لگی ہوئی تھی۔ پینٹنگ دیکھ رہے ہو، پسند آئی ہے یہ بیچ والی؟ سچ پوچھیں تو نہیں، میں فوراً بولا۔ ایک دوست نے تحفے میں دی تھی، وہ پیپر وائٹ گھماتے ہوئے بولے۔ دراصل مانچسٹر میں ایک جگہ دیکھی تھی، ڈیل بھی تقریباً مکمل ہو گئی تھی، مگر پھر معلوم ہوا کہ ایک لڑکا لے اڑا، اس نے یہ بھجوائی تھی۔ مجھے سخت احساس شرمندگی نے آن گھیرا۔ وہ تصویر میں نے ہی ان کو لندن کے ایک ٹائمز کے کنارے سے ناکارہ آرٹسٹ سے خرید کر بھیجی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا وہ کوئی اسے آفس میں لگا لیں گے۔ تھوڑا سا چھینک کر میں نے انہیں دیکھا۔ اٹس اوکے ینگ مین، وہ رسانی سے بولے۔ پاکستان گئے ہو کبھی؟ میں برٹش نیشنل ہوں، برٹش بورن نہیں۔ زندگی کے 23 سال پاکستان میں گزارے ہیں۔ 5 برس پہلے لیڈز آیا تھا۔ کوئی رشتہ دار لیڈز میں؟ رشتہ دار تو نہیں، مگر ایک صاحب بلال احمد، ان کی فیملی سے اچھے تعلقات ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ہوٹلز بھی ہیں اور پراپرٹی کے بزنس بھی۔ میں بتانے لگا۔ لیڈز اور بریڈ فورڈ میں ان کے ہوٹل ہیں، ایک ہوٹل دبئی میں بھی ہے۔ دبئی میں کیا نام ہے؟ ٹال ٹریڈز۔ تم اماد کے انکل کی بات کر رہے ہو؟ میں جانتے ہیں
میں نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ ہاں عماد آج کل دبئی میں ہی ہوتا ہے، مجھے 2 روز پہلے ملا تھا، اس سے بہت اچھا لڑکا ہے۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہے تھے۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ شاید غائب دماغی سے میں نے یہ سوال کیا تھا۔ ایک بیٹی، اس کی آواز بہت دھیمی تھی، لیکن میں نے سنا تھا آپ کے 2 بچے ہیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں 2 بیٹیاں تھیں مگر اب صرف ایک ہے، وہ آہستگی سے بولے۔ دوسری وہ جانتے ہو میں نے یہ سوال کر رہا تھا کہ وہ مر چکی ہے۔ ان کے لہجے میں گہرا دکھ تھا۔ او آئی ایم سوری، بہت مشکل تھا یہ سب کچھ کہنا میرے لیے۔ اس لڑکی کی موت پر افسوس کرنا جو میری زندگی ہی تھی، میرا سب کچھ تھی، میری محبت تھی۔ اچانک ان کا موبائل بجنے لگا۔ اسکرین پر موجود نمبر دیکھ کر انہوں نے فوراً کان سے لگا لیا۔ ہیلو، ہاں بیٹا، کیوں، کیا ہو گیا؟ جتنے پیسے چاہیے واپس آ کر لے لو، میں گاڑی بھیجوں یا؟ اچھا ٹھیک ہے، تم آ جاؤ، تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ ایک زبردست شخصیت میرے سامنے موجود ہے۔ وہ ہنسنے لگے۔ نہیں تم ملو گی تو ہالی ووڈ اسٹار کو بھی بھول جاؤ گی۔ بھائی کافی ہینڈسم اور اوکے، آل رائٹ، جلدی آ جاؤ۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ میری بیٹی تھی، ابھی آتی ہے تو ملواتا ہوں۔ سر ایسا ہے کہ میں چلتا ہوں، میں نے کسی کو ٹائم دے رکھا ہے۔ میں اٹھتے ہوئے بولا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ماہنور وہاں آئے، جہانگیر کے سامنے ماضی کا سارا ذکر چھڑ جائے۔ مصافحہ کرتے ہوئے میں اردو میں کہا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اس سے پہلے تمام بات چیت انگریزی میں ہو رہی تھی۔ مجھے اردو سن کر وہ تھوڑے حیران ہوئے، پھر مسکرا کر بولے، مجھے بہت کم لوگ متاثر کرتے ہیں، تم ان میں سے ایک ہو۔ ان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں تیز قدموں سے چلتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ کھلے دروازے پر میں نے زور سے دستک دی کہ بورڈ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے عماد نے ایک لحظے رک کر میری طرف دیکھا، پھر دوبارہ کام میں مگن ہو گیا۔ اندر آ جاؤ، میں نے آواز بلند اجازت طلب کی۔ ہوں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ اتوار کو آنا چھٹی ہوتی ہے، میں فقیروں کے لیے ٹائم نکال لوں گا۔ میں تمہیں فقیر نظر آتا ہوں، مصنوعی غصے سے کہتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ جس طرح تم اجازت مانگ رہے ہو اس طرح تو فقیر بھی نہیں مانگتے، بلکہ ہمیں اس میں ہی معافی مانگنی پڑتی ہے۔ اب وہ قدرے گڑبڑ، تمہیں میرے آفس میں آنے کے لیے بھی اجازت کی ضرورت ہے۔ بھلا اس کا اپنائیت بھرا لہجہ میرے دل کو چھو گیا۔ اچھا بابا، آ گیا ہوں اندر، میں نے کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ ادھر یو اے ای کب آئے؟ وہ کام چھوڑ کر پوچھنے لگا۔ صبح پہنچا ہوں، ایک میٹنگ تھی، اس سلسلے میں آیا۔ سنو، وہ مسکراتے ہوئے بتانے لگا، پرسوں میں شیخ جہانگیر سے ملا، جانتے ہو انہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، ان کی بیٹی۔ سچ خرم اتنی کیوٹ سویٹ تھی کہ اب میں تمہیں بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ ہاں وہ شکل کی اچھی ہے، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ صرف اچھی، وہ بہت پیاری ہے، اس کے بال بہت لمبے اور خوبصورت ہیں۔ وہ بتا رہا تھا کہ مجھے یاد آیا کینٹربری میں بھی جب میں ماہنور کو دیکھا تھا کہ اس کے بال بہت لمبے تھے اور اس نے انہیں ڈائی بھی نہیں کیا ہوا تھا۔ عماد اسے نائس اور سویٹ کہہ رہا تھا۔ کیا ماہنور واقعی ہی بدل گئی تھی؟ نہ جانے کیوں مجھے لگتا تھا جتنا میں ماہنور سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتا ہوں، قدرت کسی نہ کسی طرح اس کو میرے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ عماد کچھ دیر کی ہی باتیں کرتا رہا۔ سنو خرم، تمہارے مانچسٹر والے ہوٹل کے جب اوپننگ سیریمنی ہوگی تو اس میں چیف گیسٹ کون ہوگا؟ وہ کسی خیال کے تحت پوچھنے لگا۔ شیخ جہانگیر، میں مسکرایا۔ اور میرا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا، میرا 75واں ہوٹل سب سے زیادہ بڑا اور خوبصورت تھا۔ مانچسٹر کے باسی مسلسل 20 گھنٹے سے جاری برف باری سے لاتعلق اپنے روزمرہ کاموں میں مگن تھے۔ پورا شہر سفیدی سے ڈھکا ہوا تھا، ہر طرف برف ہی برف تھی۔ اس یکبستہ شام کو میرے ہوٹل کا افتتاح تھا۔ صحافی نقاد، مانچسٹر کا میئر، پاکستانی کمیونٹی کے کچھ آنے جانے والے احباب، سب سے بڑھ کر عماد کی پوری فیملی موجود تھی۔ مہمان خصوصی شیخ جہانگیر تھے۔ بلیک ڈنر جیکٹ میں ملبوس میں مہمانوں کا ویلکم کر رہا تھا۔ گردن موڑ کر میں نے عماد کو دیکھا۔ فیڈ ڈبلیو جینز کے اوپر گرے ہائی نیک پہنے وہ ہمیشہ کی طرح سمارٹ لگ رہا تھا۔ وہ 23 سال کا تھا، میرے لیے وہی 18 سالہ ٹین ایجر تھا جس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اس کے آگے تو اب کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ وہ دوسروں کو موقع دیے بغیر ہی بولتا رہتا تھا۔ اس وقت وہ میمونہ اور سجل سے باتوں میں لگا ہوا تھا اور اس کی مسلسل زبان چلتی ہی جا رہی تھی۔ میمونہ سر ہلا رہی تھی جبکہ سجل بے بسی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت شیخ جہانگیر مجھے آتے نظر آئے۔ میں نے انہیں ریسیو کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ ڈنر سوٹ میں وہ ہمیشہ ہی ہینڈسم اور باوقار لگتے تھے۔ وہ تنہا ہی آئے ہوئے تھے جبکہ ان کی بیمہ فیملی مدعو کیا گیا تھا۔ مسکراتے ہوئے میں نے ان کے ہاتھ سے بکے لیا اور رسمی کلمات کے تبادلے میں ان سے اکیلے آنے کا سبب دریافت کیا۔ میری وائف کو کسی فیشن شو میں شرکت کے لیے کراچی جانا تھا۔ البتہ میری بیٹی کی کوئی فرینڈ آ گئی تھی، ورنہ وہ بھی آ جاتی۔ ان کے بتانے پر دل ہی دل میں مجھے خوشی محسوس ہوئی۔ میں ذہنی طور پر ماہنور سے ملنے کے لیے تیار نہ تھا، حالانکہ اب وہ مجھے پہلے کی طرح بری نہیں لگتی تھی۔ پھر بھی آپ کی صاحبزادی تشریف نہیں لائیں؟ عماد چھوٹے ہی ان سے پوچھا۔ نہیں، ان کی کوئی فرینڈ آ گئی تھی اس لیے نہیں آ سکتی۔
وہ بیٹھتے ہوئے بولے۔ خیر یہ تو بہت پرانا بہانہ ہے، عماد نے سر ہلا کر معصومیت سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ بولے، میں تمہارے پاس نئے نئے بہانوں کے لیے کورس کرنے آؤں گا، ان کو بتائیے گا کہ میں ان کو یہاں بہت مس کیا گیا۔ وہ بغیر شرمندہ ہوئے کہنے لگا۔ کس نے کیا مس کیا؟ وہ پوچھنے لگے۔ میں نے، اور کس نے کرنا؟ عماد نے فوراً کہا۔ وہ بہت تمہارا ذکر کرتی ہے، اس دن بھی کہہ رہی تھی کہ ڈیڈ عماد اس وقت تو بہت اچھا بن رہا تھا ادھر دبئی میں، مگر بعد میں ایک فون کرنے کی بھی زحمت نہیں کرتا۔ عماد چیخ کر رہ گیا۔ وہ وقت نہیں ملتا۔ خیر یہ تو پرانا بہانہ ہے، شیخ جہانگیر ہنستے ہوئے بولے تو عماد کھسا سا رہ گیا۔ پھر پوری تقریب کے دوران دونوں کی نوک جھوک جاری رہی۔ ایک تو پہلے ہی میچ نے مجھے تھکا دیا، اوپر سے تم میرا سر کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو۔ ظاہر ہے وہ مزے سے بولا، تم کھانا نہیں کھلاؤ گے تو تمہارا سر ہی کھاؤں گا۔ میں نے اسے چپ کرایا اور فائل پر جھک گیا، اور اس وقت میرے آفس میں موجود تھا۔ چھوڑو بھائی، مجھے دے دو، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے میرے ہاتھ سے فائل چھینی اور بڑے انہماک سے دیکھنے لگا۔ ہوں 2 منٹ کا کام ہے، تم پچھلے آدھے گھنٹے سے ویلے بیٹھے جھک مار رہے ہو۔ عماد فائل دیکھتے ہوئے بولا۔ 2 منٹ کا کام اب رہ گیا ہے مسٹر، سارا تو ختم کر چکا ہوں۔ چپ رہو نامعقول، میں اس سے اپنے برٹش اردو لہجے میں کہا۔ وہ مجھے ہنسی آ گئی۔ عماد تمہیں نامعقول کا مطلب ہی پتہ ہے؟ نہیں، وہ صاف گوئی سے بولا۔ مجھے تو صبح امی نے کہا تھا نامعقول تم کسی کام کے نہیں ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے بیوقوف، ایڈیٹ، کم عقل، جس کو کوئی تمیز نہ ہو۔ پھر تو شاید تمہارے لیے ہی کہہ رہی ہوگی۔ وہ میری بات کاٹ کر تیزی سے بولا۔ میں ان سے جا کر دوبارہ پوچھ لوں گا۔ جی نہیں، میں بہت کام کرتا ہوں، میں نے اپنے فرضی کالر جھاڑے۔ جس کے لیے تم کرتے ہو اسے شادی کب کرو گے؟ وہ جرا کرنے کے موڈ میں تھا۔ میں نے سر جھکا لیا، اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا میرے پاس۔ کیا ہوا خرم؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ وہ اب نہیں ہے؟ کیا مطلب شادی نہیں ہوگی؟ نہیں۔ پھر وہ کسی اور کو پسند کرنے لگے؟ نہیں۔ وہ کہیں چلی گئی؟ ہاں وہ چلی گئی۔ پاکستان سے چلی گئی؟ وہ پریشان سا ہو کر پوچھ رہا تھا۔ اس دنیا سے چلی گئی، خودکشی کر لی اس نے، میں نے تھکے تھکے لہجے میں بتایا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ مر گئی؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ہاں۔ کب؟ وہ تعصب سے پوچھ رہا تھا۔ جس روز میں اسے چھوڑ کر گیا تھا اسی دن۔ کتنی ہی دیر خاموشی سے کھڑا مجھے تکتا رہا۔ تمہیں کب پتا چلا یہ سب؟ وہ دھیرے سے بولا۔ 2 برس پہلے ایک کامن فرینڈ سے ملا تھا، اس نے بتایا۔ اپنے لہجے پر قابو پانے کی صحیح کرنے لگا۔ میں یہ جان کر بوجھ کر تفصیلات میں نہیں گیا۔ خرم، I am really sorry to hear all this۔ وہ چند ثانیے خاموش رہا، پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ مگر تم فکر مت کرو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور ایک پسماندہ سی مسکان میرے لبوں پر بکھر گئی۔ چلو شاپنگ پر چلتے ہیں۔ اس کے اصرار پر میں نے بھوجل کے دل کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ ASDA مارکیٹ میں کچھ دیر تو ہم ونڈو شاپنگ کرتے رہے۔ بلا آخر ایک گارمنٹ اسٹور پر عماد کو ایک جیکٹ پسند آ گئی۔ ابھی میں ایک جیکٹ کے نقص نکالنے ہی والا تھا کہ میری نگاہ قریب کھڑی اسپینش ناک والی خاتون پر پڑی۔ وہ ہاتھ میں مفرل پکڑے عماد کو مسلسل دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے گہرا تعصب جھلک رہا تھا۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے عماد کو تکتی رہی، پھر مفرل وہیں رکھ کر میرے قریب چلی آئی۔ ایکسکیوز می بیٹا، وہ رسانے سے بولی۔ یس میڈم، عماد نے فوراً خوش اخلاقی دکھائی۔ تم کون ہو بیٹا؟ وہ شفقت و محبت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں عماد ہوں، وہ کچھ گڑبڑا کر بولا۔ تم بالکل کارورڈ کی طرح ہو، وہ دھیرے سے بولی۔ کون کارورڈ؟ وہ عماد پوچھنے لگا۔ میرا بیٹا کارورڈ، وہ تم ہی، تمہاری طرح خوبصورت، قد آور، تمہارے بال جیسے، بالکل تم جیسا، اور تمہاری جیسی آنکھیں تھی۔ میں جب بھی دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے میرا رکی کھڑا ہے۔ میں سمجھی کہ وہ واپس آ گیا۔ وہ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ عماد نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ میں نے شانے اچکا دیے۔ آپ کا بیٹا کہاں ہوتا ہے؟ عماد اس عورت سے پوچھنے لگا۔ وہ نیو یارک میں ہوتا تھا۔ 11 ستمبر کو اپنے دوست سے ملنے مین ٹاور پر گیا تھا، پھر وہاں اٹیک ہو گیا، رکی واپس نہ آیا، وہاں کچھ بھی نہ بچا، کوئی بھی واپس نہ آیا۔ اس کی آنکھیں اب جھلملانے لگی تھی۔ آج تمہیں دیکھ کر لگا کہ یوں شاید جیسے میرا رکی واپس آ گیا۔ مجھے لگا ابھی تم آؤ گے، مجھے کہو گے ممی میں آ گیا، ممی آپ کا رکی آ گیا، مگر تم تو رکی نہیں ہو، تم تو عماد ہو، وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری طرح عماد بھی پریشان سا ہو گیا۔ اگر میں آپ کے لیے کچھ کر سکوں میم، وہ خلوص سے بولا۔ نہیں، تم کیا کر سکتے ہو؟ سوری، میں نے تمہارا ٹائم لیا۔ وہ آنسوؤں کے درمیان مسکرائی، پھر بھی وہ بضد تھا۔ بس ایک احسان کر دو مجھ پر، جب میں جانے لگوں تو دایاں ہاتھ ہلا کر صرف ایک بتا مجھے بائے ممی کہہ کر پکارنا، بالکل اسی طرح جیسے رکی پکارتا تھا۔ آنے والے دونوں مجھے حوصلہ رہے گا، ایک امید سی بندھی رہے گی، وہ ان فضاؤں میں کہیں نہ کہیں موجود ہے، پلیز، وہ متلجی لہجے میں بولی تو عماد نے فوراً سر ہلا دیا۔ وہ عورت کاؤنٹر پر گئی، سیل مین سے کچھ کہا اور اپنے شاپر اٹھا کر دروازے داخلے کی طرف بڑھی۔ ممی، عماد نے زور سے پکارا۔ ہائے ممی۔
اس اسپینش عورت نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور مسکرائی۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ ایک چمک سی پیدا ہوئی، مگر اس دفعہ یہ آنسوں کی نہیں، تحفر و تسخیر کی تھی۔ اس نے عماد کی طرف ہاتھ ہلایا اور باہر نکل گئی۔ عماد خاموشی سے کھڑا اپنے جوتوں کو تکتا رہا۔ اس نے عورت کی باتوں کا زیادہ ہی اثر لے لیا تھا۔ عماد چلے، میں نے اسے دھیرے سے پکارا۔ اس نے میری طرف دیکھا، ہولے سے مسکرا دیا۔ جیکٹ لے کر ہم کاؤنٹر پر پہنچے تو وہ بھی سوچوں میں ہی گم تھا۔ اس کے خیالات کا تسلسل اس وقت ٹوٹا جب سیل مین نے اسے بل تھمایا۔ بل پکڑتے ہوئے وہ چونک پڑا۔ 150 پاؤنڈ! آر یو کریزی؟ یہ جیکٹ تو محض 65 پاؤنڈ کی ہے۔ یہ باقی اشیاء کیوں لکھی ہیں؟ یہ تو میں نے نہیں خریدی سر، ان میڈم کا بل ہے، ابھی جو کچھ دیر پہلے یہاں سے گئی ہیں، لیکن اس کا بل کیوں پے کروں؟ وہ کہہ رہی تھی یہ لڑکا میرا بیٹا ہے، میرا بل ادا کر دے گا، لیکن وہ میری مدر تو نہیں تھی۔ عماد چلایا، لیکن سر آپ نے خود ہی تو اتنی اونچی آواز میں کہا تھا، بائی ممی کہا تھا۔ سیل مین اب حیران سا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ تو عماد نے بے چارگی سے میری طرف دیکھا۔ میں نے جواباً زور کا کہکا لگایا۔ کیا کمال کی اداکاری کی تھی اس نے! چاروں ناچار عماد نے بل بھر دیا۔ واپسی پر سارا رستہ اس کا موڈ خراب رہا۔ میرا کاروبار بے حد ترقی کر رہا تھا۔ اب میرے ہوٹل دنیا کے کئی ممالک میں موجود تھے، ان ممالک میں تقریباً ہر بڑے شہر میں موجود تھے، اور میں خرم زید اب تھک چکا تھا۔ میں نے کہاں سے شروع کیا تھا اور کہاں پہنچ گیا تھا؟ کال سینٹر پر ٹیلی فون آپریٹر اور ایک عالی شان ہوٹل پر ایک معمولی سے بیرے سے کام شروع کر کے میں انگلینڈ کے گنے چنے طاقتور ہوٹلیئر میں سے ایک بن چکا تھا۔ جتنا میں نے چاہا تھا اس سے کہیں زیادہ مجھے مل گیا تھا، لیکن اس وقت مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، یہ رستہ کہاں جا رہا ہے، کامیابی کی طرف یا تباہی کی طرف۔ نہ جانے کب مجھے ٹھوکر لگے، میں کب گر پڑوں، کب پلٹ آؤں۔ یہ اندھی سڑک کہاں جا رہی تھی مجھے نہیں معلوم۔ کبھی کبھی اگر رات کو کوئی لمحہ مجھے فارغ مل جاتا تو میں کھڑکی کھول کر سیاہ آسمان پر ہنستے مسکراتے چاند کو دیکھا۔ کبھی وہ مجھے بہت حسین لگتا تو کبھی بہت بدصورت۔ اس کے اندر ایک بدصورتی تھی، جیسے سورج سے چرائی گئی روشنی خوبصورتی بخش رہی ہے۔ مایوس ہو کر میں کھڑکی بند کر دیتا اور سوچتا میں کہاں جا رہا ہوں۔ اگر میں 10,000 ہوٹل بھی بنا لوں، بل گیٹ سے بھی زیادہ امیر ہو جاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا میری سمل واپس آ جائے گی؟ کیا دنیا کی کوئی طاقت سمل کو واپس لا سکتی ہے؟ پھر کیا فائدہ اس دولت کا جو کسی کو سچا پیار نہ لوٹا سکے؟ کیا مجھے سمل واپس مل جائے گی؟ کیا مجھے کوئی اور لڑکی ملے گی جو اس جیسی؟ شاید کوئی بہت خوبصورت لڑکی مجھے مل جائے گی، تب میں وہ سمل تو نہیں ہوگی، وہ سمل کی طرح مسکرائے گی بھی نہیں، وہ سمل کی طرح روئے گی بھی نہیں۔ کوئی بھی لڑکی وہ نہیں ہو سکتی جو سمل تھی، اس کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ وہ بس ایک تھی، صرف ایک۔ اگر میرے پاس اس کی یادیں، اس کا احساس، اس کا خیال نہ ہوتا تو میرے دل کے اندر آنسو مسکراہٹیں محفوظ نہ ہوتی، میرے لاشعور میں وہ معصوم سی لڑکی نہ بسی ہوتی تو میں جی نہ پاتا۔ یہ سمل کا تصور تھا جو مجھے زندہ رکھے ہوئے تھا، یہ اس کی گہری آنکھیں تھی جو میری ہر کامیابی دیکھتی تھی، یہ اس کی محبت کے جگنو تھے جو اس تاریخ راہ پر مجھے راستہ دکھاتے تھے۔ وہ کبھی بھی میری زندگی سے نہیں نکلی تھی، وہ میرے ساتھ تھی ہر لمحہ ہر پل۔ میمونہ شادی کے بعد شارجہ، جبکہ سونیا لاہور چلی گئی تھی۔ سجل کے لیے میرے شیڈیول میں سے وقت نکالنا بہت مشکل تھا، سو وہ بھی لاہور چلی گئی اور وہیں اپنی تعلیم مکمل کرنے لگی۔ میری راتیں اب بھی ویسی تھیں، نیند کی گولیوں کے بغیر میں نہیں سو سکتا تھا۔ اس اذیت سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنے ہوٹل چلا جاتا۔ مانچسٹر میں میں بہت کم ہی ہوتا تھا، زیادہ تر ملک سے باہر رہتا، اور لیڈز گئے ہوئے تو 3-4 سال ہی ہو گئے تھے۔ اس رات مجھے اپنے پرانے شہر کی بہت یاد آئی، ایسی یاد اسلام آباد کی بھی آتی تھی، مگر وہاں تلخیاں بہت تھیں۔ نہ جانے کیوں میں نے پاکستان میں کوئی ہوٹل نہیں بنایا تھا، نہ ہی کبھی واپس جانے کا سوچا تھا۔ میں اسی رات لیڈز گیا، ایئرپورٹ سے سیدھا ہوٹل پہنچا اور تقریباً نصف گھنٹے بعد گاڑی سے اترتا ہوا وینس برج کے جانب گامزن تھا۔ وینس برج پر میں نے بہت سی یادیں چھوڑ کر گیا تھا۔ یہ میرے لیے ایک انسٹیٹیوٹ کی مانی تھا، جہاں صرف 1 سال گزار کر میں نے بہت سا تجربہ حاصل کیا تھا۔ مجھے آج بھی وہ شب و روز یاد تھے جب میں وہاں ڈیوٹی مینیجر تھا۔ ہوٹل میں میرا اپنا کمرہ تھا، لیکن سب کچھ لاؤنج میں ہی بیٹھ کر کیا کرتا تھا۔ دوپہر کو ریسٹورنٹ کے لنچ کی تیاری کے لیے آلو، گاجر، بند گوبھی بھی کاٹا کرتا تھا۔ اگر عماد آ جاتا تو ہم جلدی آلو کاٹنے کا مقابلہ کرتے تھے۔ عماد سے ملے بھی سال ہو گیا تھا، کبھی کبھار انٹرنیٹ پر بات ہو جاتی، اتفاق سے اگر ہم دونوں آن لائن ہوتے تو چیٹ ہو جاتی، ورنہ سوائے چند ایک فارورڈ میلز کے میں نے اسے کافی عرصے تک کوئی ای میل بھی نہیں کی تھی۔ کبھی اس کا فون آ گیا تو میں نے کال کر لی تو ٹھیک، ورنہ اس کی شکل دیکھنے کو بھی کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ اب وہ وینس برج سنبھالتا تھا، صفوان شارجہ میں ہوتا تھا۔ اس کی شادی تو بھی ہو گئی تھی، 2 یا 3 بچے بھی تھے۔ البتہ عماد سے میں نے جب اس کی شادی کا کہتا تھا تو وہ سر جھٹک کر جواب دیتا تھا، لڑکیاں تو سر کا درد ہوتی ہیں۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا، فون پر محو گفتگو تھا جب میں دستخط دیے بغیر اندر داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر اس نے فوراً فون رکھ دیا اور میرے سینے سے لگا۔ کب آئے تم؟ وہ خوشگوار حیرت سے پوچھنے لگا۔ بالکل ابھی، میں نے بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ حیرت، اتنے عرصے بعد ہماری یاد کیسے آ گئی؟ بس لیڈز والوں کی یاد آ رہی تھی، سوچا
شکل ہی دکھا دوں، تم تو ملتے ہی نہیں، میں ہی آ جاؤں۔ واہ کیا خوب کہی، تم تو جیسے روز ڈنر پر میرے ساتھ کرتی ہو نا۔ وہ تڑ سے بولا۔ اب تو آ گیا ہوں یار، میں نے تھکے تھکے لہجے میں پوچھا۔ اچھا بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ وہ صداکار مہمان نواز پوچھنے لگا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کھانا کھا کر آ رہا ہوں، تم سناؤ گھر میں سب کہتے ہیں؟ ٹھیک، وہ دھیرے سے بولا۔ اور سناؤ فریہ کیسی ہے؟ میں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ ٹھیک ہے، کل میری بات ہوئی تھی، اس نے اپنے ہسبینڈ کے لیے رشین سیلیڈ بنا رہی تھی، وہ لوگ 2 روز تک انگلینڈ آ رہے ہیں۔ دیٹس گڈ۔ پھر کافی دیر ہم فضول گپیں ہانکتے رہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میری گاڑی لیڈز کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ ہر گزرتی سڑک کے ساتھ نہ جانے کتنی یادیں وابستہ تھیں۔ میں زندگی کے 3 سال اس شہر میں گزارے تھے اور مانچسٹر میں اس سے دگنا عرصہ گزارا تھا، مگر لیڈز میں گزارے 2 سال مجھے یاد تھے۔ مجھے اس شہر کی گلیوں مکانوں میں اپنا عکس، اپنا ماضی نظر آ رہا تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے پچھلے 6 برس بیچ ہی رہ گئے تھے۔ میں تو یہاں سے کبھی گیا ہی نہیں تھا، اس جگہ میں اپنائیت کچھ چھوڑ آیا تھا۔ جب تک میں یہاں تھا یہی سوچتا رہتا تھا، وہ یہیں زندہ تھا اور اس کے لیے محنت کرتا تھا۔ بعد میں لندن جا کر اصل حقیقت کا علم ہوا۔ اس کے بعد گزارنے والے شب و روز وقت کی دھول میں گم ہو کر رہ گئے۔ نہ جانے وہ برس کہاں بیتے، جبکہ وہ شاید میری زندگی میں آئے ہی نہیں تھے۔ میرا دل تو ابھی 6 سال پیچھے تھا، اس گھڑی سے آگے بڑھ ہی نہیں رہا تھا۔ لیڈیز جنرل انسینٹی کو دیکھ کر مجھے 1997 کی سردیوں کی وہ دن یاد آ گئے جب چیسٹ انفیکشن کے باعث میں 2 روز تک اس ہسپتال میں داخل رہا۔ وارنر ویل سینما دیکھ کر میں سامنے سے گزرتے ہوئے میرے ذہن کے پردے میں وہ دن نمودار ہوئے جب میں عماد، عمر، سفیان اور حیدر ٹائٹینک دیکھنے کے لیے یہاں آئے تھے۔ واپسی پر عماد اور عمر کی زبردست لڑائی ہوئی تھی۔ ہیڈ نگلی کرکٹ اسٹیڈیم کے قریب جا کر بے اختیار مجھے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا گیا وہ کرکٹ میچ یاد آ گیا، جسے دیکھنے کے لیے میں نے معاد کو فون کر کے ہوٹل سے بلایا اور خود اسٹیڈیم میں جا پہنچا، مگر عماد خود ہی وہیں بیٹھا میچ دیکھ رہا تھا۔ مورسن مارکیٹ اور ASDS شاپنگ مال سے فریہ کی شادی کے لیے گھنٹوں ہم نے شاپنگ کی تھی۔ ہیئرز ہلز کے کارنر پر ایک پاکستانی دکان سے ہم اکثر چکن ٹکا یا پکوڑے کھایا کرتے تھے۔ میں کیا یاد کرتا، اس سڑک کی، شہر کی ہر سڑک، ہر عمارت، ہر دکان سے کتنی زندگی جھلکتی تھی، وہ زندگی جو کبھی میرے اندر ہوتی تھی، جو میرے لہو، میری روح میں شامل تھی، وہ جذبہ، وہ جوش، وہ زندگی، وہ زندہ دلی جو میری رگوں میں سرایت کیے ہوئے تھی، وہ محبت جو میرے من میں موجود تھی۔ تب میرا دل زندہ تھا، اس کے اندر کسی کی محبت، کسی کو پا لینے کا جذبہ مچلتا تھا۔ اب وہ ویران گوشے کی مانی تھا جہاں صرف کھنڈرات تھے۔ اب میرے دل کے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، صرف میرا دماغ 24 گھنٹے کام کرتا تھا، مجھے پیسہ بنانے کی مشین بنائے رکھتا تھا۔ اور پھر میں نے وہ جگہ دیکھ لی اور میڈن کیرن کا پب، میرے قدم خود بخود پب کی جانب اٹھے۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا 9 برس پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ پہلی دفعہ میں یہاں آیا تھا تو مجھے حیرت اور خوف کا غلبہ تھا۔ اس دفعہ مجھ پر ایک بے خودی سی طاری تھی، ایک عجیب سا احساس مجھے یہاں کھینچ لایا تھا۔ وہ کونے میں رکھی اسی میز پر بیٹھی تھی جہاں کئی برس پہلے ہم بیٹھے تھے۔ اس نے آج بھی گرے بلاؤز اور سکرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کا چہرہ اب بھی وہی ویسے ہی شگفتہ اور جوان تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ آج بھی مسکرائی تھی۔ میں آرام سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی خرم، وہ ہولے سے بولی۔ کب سے؟ جس دن تم یہاں سے گئے تھے، اس لمحے سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ مجھے معلوم تھا تم ضرور آؤ گے۔ تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے میڈم، وہ مجھے یاد نہیں کرتی، میرے لیے نہیں روتی، کیونکہ وہ اس دنیا سے کب کی جا چکی ہے، وہ کب کی مجھ سے روٹ کر یہ کائنات چھوڑ چکی ہے۔ کیا تم جانتی نہیں وہ یہ مجھے حقیقت کو چھپا لیا؟ وہ چند لمحے خاموشی سے مجھے تکتی رہی۔ بتاؤ میڈم، کیوں کیا تم نے میرے ساتھ اس طرح؟ اس لیے تم کہتی ہو کہ خرم واپس چلے آؤ، مگر تم نہیں گئے۔ اگر تم چلے جاتے تو اتنا بوجھ نہ ہوتا تمہارے دل، مگر کیا فائدہ ہوتا واپس جانے کا؟ بزنس مین ہونا، فائدہ نقصان دیکھتے ہو، کیا فرق پڑتا ہے میڈم؟ وہ واپس تو نہیں آ سکتی نا، میں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ خرم، وقت انسان کو بدل دیتا ہے، وہ آہستہ سے بولی، مگر میں نہیں بدلا، میں تمہاری بات نہیں کر رہی۔ پھر اس نے بات کر رہی ہوں کس کی؟ وہ بہت بدل گئی ہے، وہ اب ویسی نہیں رہی جیسی پہلے تھی، وہ تمہارے لیے بدلی ہے، کیونکہ وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ کون؟ وہ خاموش رہی، میں خود ہی بول پڑا۔ مہنور، تم چاہتے تھے شیخ جہانگیر تمہیں داماد کی حیثیت سے قبول کریں، اب تمہاری خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ وہ مسکرائی، اس کی بیٹی سے شادی کر کے۔ لیکن وہ تو مر گئی ہے۔ ہاں، اس نے گہری سانس بھری، بہت تکلیف میں مری تھی۔ وہ ایک عام سے ہسپتال کے چھوٹے سے وارڈ میں، موت کے وقت سوائے بہن کے کوئی نہیں تھا اس کے پاس۔ لیکن شیخ جہانگیر کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک مر گئی، دوسری تو زندہ ہے۔ میڈم، میں نے اسے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ جاؤ، صبح آفس میں آنے والا پہلا پرپوزل سائن کر لینا۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ تھکے تھکے قدموں سے چلتا ہوا میں پب سے باہر نکل آیا۔ اسی رات میں مانچسٹر واپس چلا گیا۔ صبح آفس میں سب سے پہلا پرپوزل القریش انٹرپرائزر کی جانب سے تھا۔ وہ پاکستان میں ایک 7 سٹار ہوٹل بنانا چاہتے تھے، اس کے لیے میرا تعاون درکار تھا۔
8 اکتوبر ایک زلزلے کے پیش نظر مجھے انکار کر دینا چاہیے تھا، مگر جس کنسٹرکشن کمپنی کو ہائر کیا گیا تھا وہ پاکستان کی مشہور جہانگیر بلڈر کی تھی۔ میرے جیسے عقل مند ذہین فطین انسان نے ایک نیم پاگل سائیکی کی بات مانتے ہوئے کنٹریکٹ سائن کر لیا۔ اسی سپہر شیخ جہانگیر بلڈر کے چیئرپرسن اور قریش انٹرپرائزر کے چیئرمین کے ساتھ میری میٹنگ لندن میرٹ میں تھی۔ میں جانتا تھا کہ جہانگیر بلڈر کی چیئرپرسن ماہنور تھی، یہ جانتے ہوئے بھی اس سے ملنے چلا گیا تھا۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ مغرور لڑکی بدلی ہے یا نہیں۔ وہ وقت مقرر سے 10 منٹ پہلے ہی میٹنگ کے لیے پہنچ گیا تھا۔ تقریباً 2 منٹ میں نے گھوم پھر کر لاؤنج کا جائزہ لیا۔ جس چیز نے مجھے اپنی جانب متوجہ کیا وہ سینٹر ٹیبل پر رکھے ہینڈ بیگ کے نیچے پڑی کتاب تھی۔ ماہنور اور کتاب، یہ ناممکن تھا۔ کیا وہ واقعی ہی بدل گئی تھی؟ یہ تو واقعی ہی بدل گئی تھی۔ اس وقت وہ بالکونی میں تھی کیونکہ وہاں کھلنے والا نیم دراز دروازہ وہاں تھا۔ میں اس کا بیگ اٹھا کر نیچے رکھی گئی ہیری پوٹر نکالی اور یہ ہیری پوٹر کا چھٹا پارٹ تھا۔ ماہنور نے اس طرح کی کتابیں کب سے پڑھنا شروع کر دیں؟ میں کافی حیران ہوا۔ جس وقت میں کتاب کے صفحے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا بالکونی کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ ایٹیکیٹس کے مطابق مجھے کھڑے ہو کر اسے خوشامدید کہنا تھا، مگر میں اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہل سکا۔ میں اس لڑکی کے لیے کھڑا بھی نہ ہو سکا جس کے پیچھے 9 برس میں نے بے تحاشا محبت کی تھی۔ میں نے بیساکھی کے سہارے اندر آتی سمل جہانگیر کو سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اس کو بچانے کی ذمہ دار مسٹر آف ہیلتھ کی مسز تھیں۔ اگر ان کی پارٹی کے دوران مسز جہانگیر سے نوک جھوک نہ ہوتی اور مسز جہانگیر غصے میں واپس گھر نہ آ جاتی تو کبھی بھی اپنی بڑی بیٹی کو کچن میں تڑپتا ہوا نہ دیکھتی اور نہ ہی بر وقت ہسپتال پہنچا پاتی۔ پوری دنیا میں خودکشی ایک ایسا جرم ہے جس میں اگر مجرم کامیاب ہو جائے تو سزا سے بچ پاتا ہے اور اگر ناکام ہو جائے تو اسے قانوناً اور اصولاً سزا ملتی ہے۔ جس ASP کی اس کیس پر ڈیوٹی لگی تھی اس کا چھوٹا بھائی شیخ جہانگیر کنسٹرکشن کمپنی میں کام کرتا تھا اور شیخ جہانگیر اس وقت سینٹ کے بااثر سینیٹر تھے، اس لیے معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ ویسے بھی کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ شیخ جہانگیر کو چیلنج کر سکے، اگر اس لیے وہ یہ بات کسی کے منہ پر نہ آئی تھی کہ شیخ جہانگیر کی بیٹی نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ سمل نے اپنے بھاری پپوٹے اٹھائے تو نگاہ کے سامنے ماما کا دھندلا سا چہرہ دکھائی دیا۔ ان کی دھیمی سی پکار اس کی سماعت سے ٹکرائی مگر وہ اتنی ہلکی سی کہ وہ بمشکل ہی سن پائی تھی۔ پھر ان کا چہرہ دھیرے دھیرے دھند میں گم ہو گیا۔ دوبارہ جب اس کی آنکھوں کے دریچے ہوئے تو رات گہری ہو چکی تھی۔ کمرے میں نیم سی تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے کھلے پردے سے چھن کر آتی چاند کی دھیمی دھیمی چاندنی نے ماحول کو بہت سحر انگیز بنا دیا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائی تو اس منظر قدرے بہتر ہو گیا تھا۔ یہ ہسپتال کا ایک وسیع اور کافی کھلا سا پرائیویٹ روم تھا۔ سر گھما کر اس نے اپنے بائیں جانب لگے ڈرپ کو دیکھا جس کا کینولا اس کے جسم میں شاید تھوڑی دیر پہلے تک لگا ہوا تھا۔ شاید پہلے ہی اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی مگر اس وقت اتر چکی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر سرخ گلابوں کا ایک خوبصورت گلدستہ رکھا تھا۔ سامنے پڑی میز پر ڈھیر سارے گفٹ اور پھول پر رکھے تھے۔ دائیں جانب کا کاؤچ پر اس کے نیم دراز تھے جس کے اوپر وہ گردن نہ موڑ سکنے اور نیم تاریک ماحول کی وجہ سے دیکھ نہ پاتی تھی۔ اس جگہ کیوں تھی وہ ذہن پر زور دینے لگی۔ وہ تو اپنی لائبریری میں بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی جب کوئی آیا تھا۔ کون تھا؟ سوچنے لگی۔ شاید صوفیہ اندر داخل ہوئی تھی مگر صوفیہ کون تھی؟ وہ اختر کون تھا؟ نہیں، صوفیہ اور اختر اس کی کتاب میں تھے، وہ پڑھ رہی تھی۔ کیا نام تھا اس کا؟ اس کو ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا تھا۔ پھر اندر کون داخل ہوا تھا؟ مما اندر داخل ہوئی تھی اور اسے کیا کہا تھا انہوں نے؟ ہاں، اسے کچھ یاد آیا۔ انہوں نے اپنے پارک میں چلنے کا کہا تھا، پھر راستے میں ہی کچھ ہو گیا تھا۔ وہ یہاں پہنچی، شاید سب کچھ ایسے ہی تھا۔ نہیں، بیچ میں کچھ مسنگ تھا۔ مما اسے پارک لے کر گئی تھی اور یہاں آ گئی تھی۔ ان دونوں واقعات کے درمیان کچھ اور بھی ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ پھر اچانک اسے بہت کچھ یاد آیا۔ وہ سفید پھول جو اسے پارک میں کسی بچے نے لا کر دیا تھا اسے یاد آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی باقی سب کچھ اس کو امڑ کر اس کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ وہ اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ کیوں؟ اسے سمل نہیں، اس کی دولت سے محبت تھی۔ خرم کی نگاہ سمل کے باپ کے اربوں روپے کی جائیداد پر تھی۔ اس سے شادی کی صورت میں ہی اسے مل سکتے تھے، لیکن کیا سمل اتنی بے وقت تھی کہ اسے یوں چھوڑ کر چلا گیا؟ تو خرم زید، تمہاری محبت تو محض ناٹک نکلی، تمہارا پیار دھوکہ نکلا، لیکن وہ محبت میں نے تم سے نہیں کی تھی، وہ سچی تھی، وہ سچی و بے لوث محبت تھی۔ تم کچھ تو کہتے خرم، اپنے اس طرح جانے کی وجہ ہی بیان کر دیتے، لیکن تمہارے اس طرح جانے کی وجہ سے تمہارے نزدیک تمہیں میری کوئی وقت نہیں، تمہارے دل میں اپنی میری حیثیت ایک عام، ایک معمولی لڑکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم میرا سب کچھ لوٹ کر لے گئے، میرے خواب، میرے جگنو۔
کم صورتی معذوری کی حالت کو کسی غیر معمولی اور غیر اہم نہیں بنا دیتی۔ یہ بات تم نے ہی کہی تھی، یہ سبق تم نے ہی مجھے دیا تھا کہ دنیا سے لڑنا سیکھو، ثابت کرو کہ تم اہم ہو۔ کیا میں اسے بھلا پاؤں گی؟ رات کی اس پہر سمل جہانگیر نے خود سے سوال کیا تھا۔ صبح ہونے کے قریب ہسپتال کے اس پرائیویٹ روم کے بستر پر لیٹی سمل جہانگیر نے خود سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس دنیا پر ثابت کر کے رہے گی کہ وہ باہمت، بزدل اور معمولی لڑکی نہیں ہے۔ 5 روز بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ گھر آتے ہی بنا کسی سے بات کیے اپنے کمرے میں چلی گئی، الماری سے ایک عام سا کاٹن کا سوٹ نکال کر اپنے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی اور یاد ماضی میں سی آواز نکل کر سمل کی سماعت سے ٹکرائی۔ یہ جو تمہارا حلیہ ہے ایک عام لڑکی کا حلیہ نہیں ہوتا۔ سمل نے بغور اپنے سبز کاٹن کے جوڑے کو دیکھا۔ کیا باذوق لڑکی اس طرح کے فضول کپڑے پہنے گی؟ جواب نفی میں تھا۔ اس نے اپنی وارڈروب کھولی اور تمام کپڑوں کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا۔ مہرون، براؤن، گرے، سیاہ، ڈارک پرپل، نیوی بلو، بس یہ کلر تھے اس کے زیر استعمال کپڑوں میں۔ تم کوئی عام سی لڑکی نہیں ہو جو عام سے لباس میں رہو گی، جو خود کو اپنے آپ کو خاص اور اہم فیل کرو گی تو لوگ تمہیں اہم جانیں گے۔ اس نے دوسری الماری کھولی۔ مما اکثر و بیشتر اس کے لیے کپڑے لاتی تھی جنہیں اس نے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، لیکن اب اس کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ خرم کیوں اسے صحیح طور پر ڈریس اپ ہونے کے لیے کہتا تھا۔ وہ بس 20 برس کی تھی جبکہ اس کے وارڈروب روم میں کلر سکیم 50 سال کی ممار خواتین والی تھی۔ اس نے مما کا خریدا ہوا ایک خوبصورت اور اسٹائلش پنک وائٹ کلر کا سوٹ زیب تن کیا، ماہنور کے لائے ہوئے نازک سے جوتے پہنے اور اسلام آباد کے موسم کی مناسبت سے لائٹ پنک سویٹر پہنا، بال برش کیے اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا رخ پورچ کی جانب تھا۔ رحیم، اس نے ڈرائیور کو آواز دی، گاڑی نکالو، مجھے ڈیڈ کے آفس جانا ہے۔ رحیم، اس نے گاڑی کی آواز دی، گاڑی نکالو، مجھے ڈیڈ کے آفس جانا ہے۔ بی بی، گاڑی تو فارغ نہیں ہے، دراصل بیگم صاحبہ اپنی گاڑی لے کر گئی ہیں اور صاحب کی گاڑی نہیں ہے۔ رحیم لاپرواہی سے بتاتے ہوئے، یہ تمہارے سامنے کچھ نہیں ہے یا اندھے ہو؟ اس نے سامنے کھڑی لینڈ کروزر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ اس میں تو ماہنور بی بی جائیں گی۔ ماہنور بی بی کی اپنی گاڑی کہاں ہے؟ سمل کو یاد تھا کہ ماہنور کے پاس ایک ریڈ سپورٹس کار تھی، وہ جی ان کی گاڑی ورکشاپ پر میں ہے، اس لیے وہ اس میں جائیں گی۔ ابھی کچھ دیر میں وہ مجھے انتظار کا کہہ کر گئی ہیں، ابھی آتی ہی ہوں گی۔ ماہنور بی بی بھی کبھی چلی جائیں گی، تم گاڑی نکالو، مجھے ضروری جانا ہے، اسے گھورتے ہوئے تیز لہجے میں بولی۔ چاروں ناچار رحیم گاڑی نکالنا ہی پڑی۔ آفس میں سمل کو کوئی خاص پروٹوکول نہ ملا، وہاں کوئی اسے جانتا جو نہ تھا۔ وہ سب شیخ جہانگیر کی نازک مزاج اور خوبصورت بیٹی کو جانتے تھے۔ ایک کم شکل لنگڑی لڑکی کو ان کے باس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے بھلا؟ جیسے ہی اس نے ریسیپشنسٹ سے اپنا تعارف کرایا، اطراف میں کام کرتے سامعین کے ہاتھوں میں ایک دم تیزی سی آ گئی۔ وہ چھٹے فلور پر واقع ڈیڈ کے پرسنل آفس میں جانے کے لیے لفٹ کی طرف بڑھی اور ریسیپشنسٹ پر موجود لڑکی کے ساتھ چلنے کی آفر کی۔ جواباً سمل نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ اب جیسے کہ اس کے سر پر سینگ ہوں۔ میں کسی کو محتاج نہیں ہوں، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی تو وہ لڑکی شرمندہ سی ہو کر رہ گئی۔ سمل تیزی سے مڑی اور باوقار انداز سے چلتی ہوئی لفٹ میں داخل ہو گئی۔ شیخ جہانگیر کے آفس کے سامنے ٹیبل پر موجود ان کی سیکرٹری نے ان کو روکنا چاہا۔ میم آپ اندر نہیں جا سکتی، وہ جلدی سے بولی، باس مصروف ہیں۔ سمل نے صرف ایک تعلق سے نگاہ پر اس پر ڈالی اور نہایت اعتماد کے ساتھ اندر چلی گئی۔ اندر شیخ جہانگیر کے علاوہ 4 افراد موجود تھے۔ سمل کو یوں اچانک دیکھ کر شیخ جہانگیر بولتے بولتے یکدم خاموش ہو گئے کہ ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایکسکیوز می جینٹل مین، آپ پھر آئیے گا، مجھے اپنے فادر سے بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ خاصے تحکامہ انداز میں بولی۔ جہانگیر کے کہنے پر تمام افراد رخصت ہو گئے اور ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ خیریت بیٹا؟ وہ پریشان ہو گئے، کیا بات ہے بتاؤ گی؟ پہلے آپ اپنے سیکرٹری کو بلائیے، وہ آرام سے بولی۔ چند ثانیے بعد ان کی سیکرٹری ثانیہ وہاں موجود تھی۔ ڈیڈ، وہ جہانگیر سے بولی، آپ ابھی اور اس وقت اس لڑکی کو جاب سے فارغ کر دیں، اس نے مجھے سے بدتمیزی کی ہے، مجھے یہاں آنے سے روکا ہے، آپ اس کو آفس سے نکالیں۔ چند لمحے وہ غور اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھتے رہے، پھر ثانیہ کی طرف مڑے۔ تم اپنی چیزیں سمیٹ لو، کیشیئر کے پاس جا کر اپنا حساب کر لو اور یہاں سے جانے سے پہلے سب کو بتا دینا کہ میری بیٹی سے بدتمیزی کرنے والے کو اس سے بھی سخت سزا ملے گی، تم جا سکتی ہو۔ جب وہ چلی گئی تو اسے مخاطب کرتے ہوئے، اب بتاؤ بیٹا کیا بات تھی؟ مگر کچھ بتانے سے پہلے سمل نے رحیم کو اوپر بلوا کر اسے زبردست قسم کی ڈانٹ پڑوائی۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے تیسری دفعہ اس سے مسئلہ پوچھا۔ ڈیڈ، وہ دھیرے سے بولی، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ